العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبت له 700 ضعف صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، برادر مکرم مفتی محمد افضل صاحب دامت برکاتہم کی وساطت سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ آج یہ میری اور آپ کی سب کی خوش قسمتی ہے کہ حدیث کے سبق میں اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دو تین باتیں اس وقت مجھے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کیونکہ حدیث کا سبق ہے، حدیث کے حوالے سے مجھے کچھ بات کہنی ہے۔ حدیث کا لفظی معنی تو ہوتا ہے بات۔ اصطلاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور آپ کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اقوال افعال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ حدیث کا مقام، حدیث کی ضرورت۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث جو ہے، یہ احادیث کی کتابیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہمیں اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کریم پر ایمان حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم پر ایمان اس وقت ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہو۔ جب حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان ہوگا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول سمجھیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ فلاں پارے کی صورت ہے، اس کو یہ آیت فلاں جگہ کی ہے۔ اللہ کے نبی پر ایمان ہوگا تو قرآن کریم پر ایمان ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس امت کی ہدایت کے لیے آئی ہے، مگر اس پر ایمان اس وقت ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان ہو، حضور کی زبان پر اعتماد ہو، تب اس پر ایمان ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ کیونکہ ہمیں جو قرآن کریم مل رہا ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی مل رہا ہے۔ میں نے کئی بار یہ مسئلہ شاید یہاں بھی پہلے بیان کیا، اکثر جگہ کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کریم کی 6000 سے زائد آیات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعداد 1,24,000 یا 2,24,000 ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں، بلکہ اور تھوڑا سا آپ آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ مفسرین کی تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جبرائیل امین 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن کریم لے کر جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ مگر اس 24,000 مرتبہ میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ ایک صحابی بھی ایک آیت بیان نہیں کرتا کہ اس نے یہ آیت جبرائیل سے سنی ہے۔ جبرائیل کے آنے کو بھی بیان کرتے ہیں، جبرائیل کی وحی کو بھی بیان کرتے ہیں، جبرائیل کے گھنٹوں بیٹھنے کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، وحی کے بارے میں، تو کبھی کہتے ہیں کہ مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی تھی، کبھی کہتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو قرآن کریم پڑھتے تھے وہ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ صحابہ کرام کو کب سمجھ میں آتا تھا؟ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آ جاتا تھا۔ تو ہم قرآن کریم کے لینے میں حضور علیہ السلام کے محتاج ہیں، تو جس زبان سے ہم پر قرآن پہنچا ہے اسی زبان سے ہم پر حدیث پہنچی۔ دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ میں قرآن کریم کو مانتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران فلاں جگہ پر ہے، تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کسی آیت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو فلاں جگہ رکھو، اس وقت تک صحابہ کرام نے اس کو اس صورت میں شامل نہیں فرمایا۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، آپ کی ذات مبارک پر ایمان پہلے ہوگا، تب ہی ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہوگا۔ اگرچہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن کریم حدیث مبارکہ سے مقدم ہے، مگر ایمان میں حضور کی ذات مقدم ہے۔ ایک بات یہ سمجھ۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا ہے اس کی حیثیت ایک قانون کی ہے۔ یہ قانون کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو زندگی گزارنے کے لیے یہ قانون عطا فرمایا ہے۔ مگر قانون دان کون ہے؟ قانون کی زبان کون سمجھتا ہے؟ قانون کی تشریح کا حق کس کو ہے کہ یہ بتلائے کہ قانون یہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں، اس کی بات بھی نہیں سن سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، تو قانون دان جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کا نبی بتلاتا ہے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں، شاید بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ ایک فیکٹری ہے، وہاں سے سامان لیتے، فیکٹری کا نمائندہ آپ کے پاس آتا ہے۔
فیکٹری کا نمائندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو تحقیق کرنے کا پورا حق ہے کہ آپ یہ معلوم کر لیں کہ یہ نمائندہ واقعی اسی فیکٹری کا ہے، جس فرم سے میں کام کرنا چاہتا ہوں یہ نمائندہ واقعی اس فرم کا ہے۔ جب آپ یہ تحقیق کر لیں کہ نمائندہ واقعی اسی فرم اسی فیکٹری کا ہے، اب پھر آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اس بات کے بارے میں فیکٹری کے مالکان کیا کہتے ہیں، اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب نمائندہ آپ کے پاس پہنچ گیا، اب فیکٹری کی فرم کی مراد وہی ہے جو نمائندہ کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ نمائندے کے بارے میں آپ تحقیق کر لیں۔ جب نمائندے کے بارے میں تحقیق ہو گئی کہ نمائندہ واقعی اس فرم کا ہے، اب ہمیں ایک ایک بات کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا فیکٹری کے مالکان کا یہی منشا ہے، نہیں، جب نمائندہ انہوں نے بھیج دیا اب نمائندہ انہی کی زبان ہے، لہٰذا نبی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کے قرآن کریم کی تشریح کر رہا ہے، جو تشریح اللہ کا نبی کرے گا بس وہی نمائندہ ہے، ہمیں قانون انہی سے سیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، تشریح کا حق نمائندے کو ہی ہے۔ مثال دیتا ہوں، شاید بات سمجھنا ذرا آسان ہو جائے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان لانے سے پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور عیسائی مذہب کو خوب سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک میں آئے، مسلمانوں، اب مسلمان ہو گئے تو ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن کریم کی تلاوت میں ایک آیت آئی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائی جو علماء تھے، یہود جو علماء تھے، یہود قوم نے اپنے علماء کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا۔ اب وہ عیسائی مذہب کے تھے، عیسائی مذہب کے متعلق معلومات رکھتے تھے، جو ہی اس آیت پر پہنچے تو دماغ اس آیت پر اٹک گیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، حالانکہ میں تو عیسائی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو خدا نہیں سمجھا تھا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ زبان جانتے ہیں نا، اہل لسان ہیں، اس لیے یہاں پہنچے تو دماغ اٹک گیا کہ قرآن نے یہ کیا بات کہہ دی کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیشواؤں کو رب بنا رکھا تھا، ارباب من دون اللہ، معبود سمجھتے تھے۔ اس پر پریشان ہو گئے۔ پھر صحابی چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ صحابی گھر سے چلا، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا، صحابی نے مسئلہ سمجھایا کہ جب قانون میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ قانون دان سے سمجھنا ہے، لہذا اتھارٹی حضور علیہ السلام کی ذات ہے، یہ بتلایا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ہے اور میں بھی تو عیسائی رہا ہوں، ہم تو اپنے علماء کو معبود نہیں سمجھتے تھے، خدا نہیں سمجھتے تھے، ارباب، ہم تو خدا نہیں سمجھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ عادی یہ بتلاؤ کہ تم اپنے پیشواؤں کو اس زمانے میں حلال اور حرام کا مالک سمجھتے تھے یا نہیں، کہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں؟ کہا آقا یہ تو سمجھتے تھے۔
یہ تو ہم سمجھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خدائی اختیارات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا معبود سمجھتے تھے کہ جو اختیارات معبود کے ہیں وہی اختیارات ہمارے ان علماء کے بھی ہیں۔ اب کیا بات سمجھ میں آئی کہ اہل لسان کو بھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ لغت کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا سمجھنا چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، کیونکہ اللہ کے نمائندے اللہ کے نبی ہیں۔ ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ ایک جگہ واعظ فرما رہے ہیں اور قرآن کریم کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اچانک ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت آپ جس قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں اس قرآن کریم میں تو نعوذ باللہ جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ عیسائی تھا، بھئی کیا جھوٹ ہے اس میں؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم میں ہے یا اخت ہارون، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت ہارون کی بہن کہا ہے قرآن کریم نے، جبکہ حضرت ہارون تو سیدہ مریم کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے فوت ہو گئے۔ سینکڑوں سالوں کا زمانہ، صدیوں کا زمانہ ہے درمیان میں، تو سیدہ مریم ہارون کی بہن کیسے ہو گئی؟ تو قرآن کہتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تو قرآن نے تو مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کہا ہے، جبکہ یہ تو ہارون علیہ السلام کی بہن نہیں ہے۔ بس وہیں سے سواری پر سوار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی زبان میں ترجمہ کراؤں، کتنا بول رہا ہے تو اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن کریم نے جو سیدہ مریم کو ہارون کی بہن کہا ہے وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ وہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہے، یہ اور ہارون ہے۔ تو دیکھیے صحابی رسول کے عمل نے یہ بتلایا کہ قرآن کریم سے جو مسئلہ ہم نے سمجھنا ہوگا اس کے لیے ہم نبی کریم علیہ السلام کی طرف محتاج ہوں گے۔ اتھارٹی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ حدیث کی ضرورت کو بیان کر رہا ہوں۔ تیسری بات، قرآن کریم نے بہت ساری عبادات، بہت سارے اور مسائل، ان کا قرآن کریم نے اصول تو ذکر کر دیے مگر ان کی تشریح، ان کی تفصیل شارع پر چھوڑ دی، قانون دان پر چھوڑ دی۔ مثلا قرآن کریم میں یہ تو بیان کر دیا گیا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے، یہ تو بتلا دیا اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، مگر احرام کہاں سے باندھنا ہے، کس جگہ پر کون سا کام کرنا ہے، میدان عرفات میں کس دن جانا ہے، مینا میں کس دن جانا ہے، مزدلفہ میں کس دن جانا ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ حج کرنے کا حکم تو دے دیا
مگر تفصیلی احکامات نہیں بتلائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کمپنی کی طرف سے کوئی قانون آ جائے اور پھر ہمیں اس کا نمائندہ مل جائے تو ایک ایک بات کو ہم سمجھا کرتے ہیں یا نہیں سمجھا کرتے؟ تو اللہ کے نمائندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اتنے دن حج کے ہیں، 8ویں کے دن یہ کرنا ہے، 9ویں کے دن یہ کرنا ہے، 10ویں کے دن یہ کرنا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ تو قرآن کے لینے کے لیے بھی ہم حدیث کے محتاج، نبوت کے محتاج، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی ہم حدیث کے محتاج۔ نمبر 3، قرآن کریم نے بہت سارے مسائل کی طرف اشارہ کر دیا مگر تفصیل بیان نہیں کی، بہت سے لوگوں کا ذکر کر دیا مگر تفصیل بیان نہیں کی۔ تفصیل ہمیں کس نے بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے لیے ہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ نمبر 4، یہاں حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک بات یاد آ گئی، عرض کرتا چلوں۔ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو ہم نے مبارکباد دے رکھی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان چند صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو سابقہ کتابوں کا خوب مطالعہ تھا، علم تھا، ان کو زبانی یاد تھی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تورات، زبور، انجیل کو خوب پڑھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو مسلمان ہو گئے۔ دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یہود کے مذہب میں اونٹ حرام ہے، حلال نہیں ہے، بنی اسرائیل کی سزا کے طور پر ان پر اونٹ حرام کر دیا گیا۔ تو ہماری شریعت میں اونٹ کا کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے، لہذا میں اپنی شریعت پر بھی عمل کر لیتا ہوں اور اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا کھانا۔ باقی شریعت یہی عمل کروں گا تاکہ میں سابقہ شریعت پر بھی عمل کر سکوں۔ بس دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ چکر نہیں چلے گا، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لہذا اس کو چھوڑنا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں جب داخل ہونا تو پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے احکامات کی تفصیل وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو موجود ہے مگر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ مثالیں بھی دے دیتا ہوں 2-3 آسان میں۔ قرآن کریم میں نماز کا حکم موجود ہے، فجر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ تفصیل موجود نہیں۔ کیونکہ قرآن کریم قانون کی کتاب ہے، اصولیات کی کتاب ہے، اس لیے ہم محتاج ہوں گے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس میں احکامات کی، ہر قسم کے احکامات کی تفصیل ہے۔ ایک بات تو یہ تھی جو مجھے حدیث سے متعلق کرنا تھی کیونکہ مجلس حدیث کی۔ ایک بات مجھے اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خارجی فتنہ اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے
ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، اور کہا کہ جب آپ بات شروع کرو گے تو خارجی کوشش کریں گے کہ بات قرآن سے کریں اور تم بات حدیث سے کرنا۔ یہ عجیب بات ہے، خارجی جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں وہ بات کس سے کریں گے؟ بھئی توجہ سے سمجھیں بات، وہ بات کریں گے قرآن کریم سے، اور تم بات کہاں سے کرنا؟ تم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا۔ اگر آپ غور کریں، کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ بھئی وہ ایک آیت پڑھیں، تم مقابلے میں 10 آیت پڑھنا، تم تو حق پر ہو۔ مگر آپ نے کیا فرمایا کہ تم کس سے بات کرنا؟ تم حدیث سے بات کرنا، اور کہا کہ اگر وہ بات نہ سنے تو اس کو کہنا کہ پھر گدھے کا حکم قرآن کریم سے دکھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پہلی اتھارٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک بات، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسری اتھارٹی وہ اجماع امت ہے۔ اس پر مجھے کچھ کہنا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ہماری امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سے اب کوئی آسمانی دین پر باقی ہے؟ جی آپ ذرا گھبرا رہے ہیں کہتے ہوئے، کوئی عیسائی آسمانی دین پر باقی ہے؟ کوئی یہودی آسمانی دین پر باقی ہے؟ کوئی ان میں سے آسمانی دین پر باقی نہیں۔ وہ امتیں پوری کی پوری گمراہ ہو گئی، مگر یاد رکھنا یہ امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہوگی۔ بہت توجہ سے بات سمجھیں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو بالکل آسان کروں، لیکن موضوع تھوڑا سا مشکل ہے۔ وہ پوری امت پوری کی پوری گمراہ ہو گئی، بنی اسرائیل پورے کے پورے گمراہ ہو گئے، مگر یہ امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق پوری امت گمراہ ہو جائے، ایسا کبھی، اور جب پوری امت دین سے نکل جائے گی تو بس دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پوری امت کبھی گمراہ ہو جائے، ایسا پوری امت گمراہ ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تضلیل امت۔ کیا؟ تضلیل، ضلال، گمراہی، تضلیل امت۔ اور پوری امت حضور علیہ السلام کے زمانے سے آج تک دین پر قائم ہو، اس کو کہتے ہیں تسلسل امت۔ ساری کی ساری قوم گمراہ ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضلیل امت۔ اور ساری امت میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہے، حتیٰ کہ حضور کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو مل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلسل امت۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت اہم مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، کاش میں سمجھا سکوں بات کو۔ اس کو کہتے ہیں تسلسل امت، اور ساری امت گمراہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں تضلیل امت۔
یاد رکھنا پہلی تمام امتوں میں تذلیل امت ہوا، ہماری امت میں کبھی تذلیل امت نہیں ہوگا۔ اس امت میں کبھی تذلیل امت، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، کسی ظالم کا ظلم و جبر یا کسی عادل کا عدل و انصاف ان کو حق سے نہیں ہٹا سکے گا۔ آپ نے دیکھا خلیفہ معتصم باللہ نے کہا قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا خالق کا کلام ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ امام احمد بن حنبل کو بڑھاپے کے عالم میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جلاد اتنی زور سے کوڑا مارتا تھا کہ آپ کی پیٹھ سے خون کی دھار نکل کے چھت پہ پڑتی تھی، مگر اور یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ایسا چابک تھا، خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے اتنی زور سے جلاد کو کوڑا مارنے کا حکم تھا کہ اگر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر مار دیا جاتا تو گھوڑا زمین پر بیٹھ جاتا، اتنی زور سے مارتا تھا۔ مگر امام احمد بن حنبل اکیلے ڈٹ گئے، تو ظالم بادشاہ کا ظلم و جبر ان کو حق بات کہنے سے نہیں روک سکا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے کے ظالم جابروں نے کوشش کی مگر حق چلتا رہا۔ یہ میرا موضوع نہیں۔ پچھلی امتوں میں ایسا ہوا کہ جب نبی چلے گئے امتوں نے پیچھے سے دین بدل دیا۔ خود قرآن کہتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور پھر کہتے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں انہوں نے ایسا کر لیا، مسائل کو بدل دیا۔ حضور علیہ السلام کی پیش گوئییں تورات زبور انجیل میں موجود تھی، اور یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس طرح حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا اور بدل دی اپنی کتابیں۔ تو آیا اس امت میں بھی ایسا ہو جائے گا؟ یہ قرآن کریم 1400 سال سے ہے، ہم کس جرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم آیات کے بدلنے کی بات کرتے ہو، تم صورتوں کے بدلنے کی بات کرتے ہو؟ اس کا تو لب و لہجہ بھی محفوظ ہے، اس میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا عقیدہ تسلسل امت ہے، تذلیل امت۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب گیئر لگا لیں، بات کو آگے چلا لیں۔ اب امت کا عقیدہ، لفظ میرے یاد رکھنا، تسلسل امت ہے، تذلیل امت۔ آپ یوں سمجھ لیں واٹر سپلائی کا پانی آتا ہے نا ہمارے ہاں، شہر میں واٹر سپلائی کا پانی آتا ہے کہ نہیں؟ تو ٹینکی سے پانی ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ پانی کے پہنچنے کے لیے، پاک پانی کے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پائپ لائن سلامت ہو۔ اگر پائپ لائن کہیں سے ٹوٹ جائے گی پھر پانی کی گارنٹی ہے، پھر پانی کے صاف آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آج تک پائپ لائن ٹوٹی نہیں۔ اس پائپ لائن کے سلامت پہنچنے کو، یعنی دین کی جو پائپ لائن ہے وہ ٹوٹی نہیں، اس سلامت پہنچنے کا نام تسلسل امت ہے۔ اور کہیں سے پائپ توڑ کر اس کو کہیں اور لگا دیا جائے، راستہ ہی ختم کر دیا جائے، یہ ہے تذلیل امت۔ اس امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد دو طبقوں نے رکھی۔ حضور علیہ السلام اس کی پیش گوئی پہلے سے فرما چکے تھے۔ وہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میری امت میں اس طرح ہو جس طرح بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام،
ان کی وجہ سے دو قومیں گمراہ ہو گئی تھی، ایک جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو حد سے بڑھایا، اور دوسرے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو حد سے گرایا۔ تمہارا نام لے کر بھی دو قومیں گمراہ ہو جائیں گی، ایک وہ جو تمہیں حد سے بڑھائیں گے اور ایک وہ جو تمہیں حد سے کم کریں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اب بات کو سمجھیے۔ تسلسل امت، اس کی پہلی سیڑھی، پہلا پائپ وہ اصحاب رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین کس نے سمجھا ہے؟ حضور علیہ السلام کو کس نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ براہ راست حضور کی صحبت کس نے پائی ہے؟ اور نبی کی صحبت کس قدر مؤثر ہوتی ہے؟ اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگر بلائے 70,000 یا 90,000۔ انہوں نے رسیاں زمین پر پھینکی اور وہ سانپ نظر آنے لگے۔ اللہ کا حکم ہوا پیغمبر آپ عصا مبارک ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک ڈال دیا، وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ان کو کھانا شروع کر دیا۔ اب ذرا بات سمجھیں، جو ہی کھانا شروع کیا نا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ جنہوں نے یہ مقابلہ کرایا تھا، حق اور سچ اور جھوٹ کا جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، پہلے وہ فیصلہ کرتے۔ جادوگر تو مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن ان سے بھی پہلے جادوگروں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ کنہوں نے کہا؟ پتہ ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ فن کے ماہر تھے، جادوگر تھے نا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو رسیاں زمین پر پھینکی تھی نا، وہ سانپ نظر آ رہی تھی، سانپ تھے نہیں، نظر کا دھوکہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی، اس نے جو کھانا شروع کر دیا، کہ نہ بابا یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے۔ اس لیے فوراً کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ۔ پھر انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، تم نے مجھے پوچھے کوئی نہیں، تم نے پوچھے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ تمہاری ایسی تیسی کی، تم نے مجھے پوچھا ہی کوئی نہیں، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہیں تختہ دار پہ لٹکاؤں گا۔ تو خدا کی قسم جناب موسیٰ کلیم اللہ کے 1 منٹ کے صحابی، کاش آپ میرے درد کو سمجھیں، کتنی دیر کے صحابی؟ 1 منٹ کے صحابی کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جان کیا ہوتی ہے، کاٹو جو کاٹنا چاہتے ہو، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے جو کرنا چاہتا ہے کر گزر، مگر ایمان نہیں نکل سکتا، کیونکہ نبی کی صحبت حاصل ہو گئی ہے نا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ کے ایمان کی یہ کیفیت ہے، تو ہمارے نبی کے ایمان کی کیفیت کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی کے صحابہ کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اب ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، نبی کی ازواج اور نبی کے اصحاب کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو 3 دن تک حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھا جاتا رہا۔ دوسرے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، باہر تھے شہر سے۔ تو آپ علیہ السلام کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا۔ واقعہ تو لمبا ہے، میرا مطلب اس لفظ سے ہے صرف۔ کیا حضور علیہ السلام کو بوسہ دیا۔
علامہ ابن حجر اسقلانی جو بخاری شریف کے امت میں سب سے بڑے شارح سمجھے جاتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ نہ تو ابو بکر صدیق سے پہلے کسی نے بوسہ دیا اور نہ ابو بکر صدیق کے بعد کسی نے بوسہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں بوسہ دیا؟ اس پر ابن حجر کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے لب حضور کی ذات پر لگیں یا حضور کے لب کسی کی ذات پر لگیں، اس کے لیے بھی اللہ کا انتخاب ضروری ہے، اللہ کے انتخاب کے بغیر ممکن نہیں۔ تو صحابی کا انتخاب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ انتخاب کر لیا، جماعت تیار ہو گئی، جماعت تیار کرنے کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امہ، اس کے اولین مصداق صحابہ ہے نا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اخرجت للناس کا ایک معنی لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، اور ایک معنی ڈاکٹر علامہ نے کیا ہے بہت عجیب، اخرجت للناس، تم آنے والی انسانیت کے لیے فرنٹ لائن ہو۔ بات کو سمجھے ذرا، اخرجت للناس، آنے والی انسانیت کے لیے تمہیں فرنٹ لائن بنایا گیا ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں نے چلنا ہے، اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم فرنٹ لائن ہو۔ اب اس امت کی فرنٹ لائن کون ہے؟ اصحاب رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور کے پروردہ، انہی کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک دین پہنچا۔ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے دین ہم تک کیسے پہنچ سکتے؟ ایسے ہی ہے بھائی، میری بات سے آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ تو تسلسل امت کی پہلی اینٹ اصحاب رسول ہے۔ تو یہود نے جب حضور علیہ السلام سے بار بار ٹکرائے اور تبوک میں ناکام ہو گئے، پھر خلفائے راشدین سے ٹکرائے، ناکام ہو گئے، تو یہود نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنا طرز بدلا، اور طرز بدل کے پہلا عقیدہ بنایا تذلیل امت کا، اور کہا کہ حضور علیہ السلام جو ہی دنیا سے اٹھے چند صحابہ کرام کے سوا باقی سب گمراہ ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسا ہوا، عبداللہ بن سبا نے یہ نظریہ قائم کیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو ابھی تو تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ حضور کی بیٹی کو دھکے مارے جا رہے ہیں، ان کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، وراثت دی نہیں جا رہی، فلاں نہیں کیا جا رہا، فلاں نہیں کیا جا رہا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مقصد کیا تھا کہ یہ تو فرنٹ لائن ہے نا، ان کو توڑ دو تاکہ امت کا تسلسل ٹوٹ جائے۔ سمجھ رہے بات؟ امت کا تسلسل ٹوٹے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم تک پہنچے گی سند تو قرآن کریم کو مانا جائے گا نا، لہذا تسلسل کو توڑو۔ پھر خارجیوں نے تسلسل کو توڑا، پھر اس کے بعد امت میں جتنے لوگ بھی آئے، کسی نے قرآن کا انکار کیا، کسی نے حدیث کا انکار کیا، کسی نے فقہ کا انکار کیا، لیکن سارے انکاروں کی جو بنیاد تھی وہ ہر زمانے میں آنے والوں نے کہا کہ فلاں زمانے کے لوگ گمراہ ہو گئے، کوشش یہ کی کہ تسلسل ٹوٹ جائے، پائپ لائن ٹوٹ جائے گی، دین مشکوک ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ؟ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے خاتم النبیین کا ایک معنی جو 1400 سال سے ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس نے معنی بدلا۔ کس لیے؟ کہ امت کا تسلسل ٹوٹے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو تصور امت پیش کر رہی تھی، مرزا غلام قادیانی نے اس کو توڑا کہ امت کا تسلسل ٹوٹے، اور مرزا غلام قادیانی کی کوئی کتاب اٹھاؤ، مرزا غلام قادیانی ہر کتاب کا موضوع یہ ہے کہ ملاؤں نے فلاں لفظ کا معنی بدلا، فلاں کا معنی بدلا، اصل معنی یہ ہے تاکہ وہ تسلسل ٹوٹے اور اس چور کو اندر داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔ مگر اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے امت کے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے تمام فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے حضور کی شریعت پر پہرا دیا اور ختم نبوت پر پہرا دیا۔ سمجھ رہے بات؟ اور کہا کہ خاتم النبیین کا وہی معنی بیان کیا جائے گا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی ایسا خناس تھا کہ وہ خود تو دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک بیج بو گیا، بیج اس خبیث نے ڈال دیا کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی منکرین حدیث آئے، سب نے حدیث کا انکار کرنے کے لیے، ڈائریکٹ حدیث کا انکار کرنے کی بجائے یہ کہا کہ امت گمراہ ہو گئی۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ باقی رہے نا، پھر حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے، لہذا ان کو بیچ میں سے نکالو، امت کا تسلسل ختم کرو۔ یہی غلام احمد پرویز نے کہا، یہی اور جو منکرین حدیث تھے ان سب نے یہی کہا، اور سب کا یہی موقف تھا کہ امت فلاں مسئلے میں گمراہ ہو گئی، فلاں قرآن کی آیت کا معنی امت کو سمجھ میں نہیں آیا، فلاں حدیث کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب جاوید احمد غامدی اور محمد علی مرزا تک پہنچا۔ محمد علی مرزا کی تمام گفتگو سن لو، جاوید احمد غامدی کی تمام گفتگو سن لو، یا اس کے ہم نواؤں کی تمام گفتگو سن لو، ان کو کسی مسئلے سے کوئی سروکار نہیں، وہ سارے اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بات ثابت کر دیں کہ امت کے جو علماء تھے وہ بریلوی تھے، وہ دیوبندی تھے، وہ اہل حدیث تھے، امت کے علماء گمراہ تھے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تاکہ یہ تسلسل پائپ لائن ٹوٹ جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ اور جب پائپ لائن میں کسی ایک عنوان سے سوراخ ہو جائے گا جی، تو پھر پانی کے پاکیزہ رہنے کی گارنٹی رہے گی؟ پانی کے پاکیزہ رہنے کی گارنٹی نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا مرزا غلام قادیانی نے جس بات کی بنیاد رکھی تھی، اور مرزا تو کمبخت نالائق آدمی تھا، اس کے پیچھے تو انگریز تھا نا، اس نے جس کی بنیاد رکھی تھی کہ امت کا تسلسل جب تک نہیں توڑا جائے گا نا، اس وقت تک گمراہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا آج جاوید احمد غامدی ہو یا محمد علی مرزا ہو، آپ صبح، آپ میں سے بہت سارے حضرات ان کو سنتے ہوں گے، کئی حضرات لائک بھی کرتے ہوں گے، جو بات میں کہہ کے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں۔ میرا موبائل آپ چیک کر لیں اور اس میں محمد علی مرزا کے آپ وہ دیکھ لیں، میرے پاس ساری لسٹ موجود ہے، اور میں نے تمام بیانات ان کے میں پابندی سے سنتا ہوں۔ سارے بیانات کا حاصل یہ ہے کہ امت کے علماء سے اعتماد اٹھ جائے۔ جب اعتماد اٹھ جائے گا پھر ہم جس مسئلے کو چاہیں گے بدلیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی کے مطابق لکل فرعون موسیٰ، جب کوئی فرعون آتا ہے تو اللہ کسی موسیٰ کو بھی بھیج دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے حضرات آئے اور آ کر چلے گئے۔ لہٰذا اس کا بھی مورال اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، پہلے تو بہت چڑھ گیا پارا، اب نیچے آنا شروع ہو گیا، اور ہو جائے گا۔ بس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات اس کو گرا لگا لو کہ اس امت کا عقیدہ تسلسل امت ہے، تذلیل امت نہیں ہے۔ جو مسئلہ کوئی بیان کرے
چھوٹا مولوی بیان کرے، بڑا مولوی بیان کرے، سکالر بیان کرے، یہ پوچھو بھئی 1400 سال سے مسئلہ مسلسل ہے یا نیا بنایا ہے؟ نیا بنایا ہے، پھر ہم کوئی نہیں بھائی ساتھ. سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ تعالی بہت قریب کے زمانے میں گزرے ہیں. 100 سال کے لگ بھگ آپ نے عمر پائی. آپ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے. میں پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا ابا جان آپ کی ساری زندگی قال اللہ قال رسول کہتے گزر گئی. 60 سال سے زیادہ آپ نے حدیث پڑھائی. آپ یہ فرمائیں کہ کوئی ایسی بات بتلائیں کہ میں گمراہ نہ ہوں، میں گمراہی سے بچ سکوں. بس کوئی ایک ایسا نکتہ بیان کر دیجئے، کیونکہ پرانے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے تجربات بہت ہوتے ہیں. بہت عجیب بات ارشاد فرمائی حضرت نے. ایک ہی بات واقعی ارشاد فرمائی اور وہ ساری زندگی کا آپ کا نچوڑ تھا. آپ نے فرمایا عبدالحق ایک بات ذہن میں رکھنا، 2 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. ایک وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھاؤں، میری عقل یہ کہتی ہے، میں نے قرآن سے یہ اخذ کیا ہے. اور ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے صحابہ یہ سمجھے ہیں، اکابرین یہ سمجھے ہیں، تابعین یہ سمجھے ہیں، فقہاء یہ سمجھے ہیں، محدثین یہ سمجھے ہیں. عبدالحق جو امت سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے سمجھنا یہ جھوٹا ہے، اور جو امت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے سمجھنا یہ سچا ہے. بس اس قانون کو ذہن میں رکھیے. جو عالم بھی یہ کہہ رہا ہے میں یہ سمجھاؤں، میں یہ سمجھاؤں، میں تو پسند ہی نہیں ہے اللہ کو. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان نے یہی تو کہا تھا نا کہ میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں. بس ایک میں کہنے ہی کی وجہ سے تو تباہی ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ جو امت کے ساتھ جوڑے، کیونکہ جو امت کے ساتھ جڑ جائے گا وہ تسلسل میں چلا جائے گا. اس میں ہمارے استاد محترم مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی نور اللہ مرقدہ ایک بات سنایا کرتے تھے حضرت تھانوی کی. غالباً بڑی عجیب بات تھی. کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گاڑی میں سوار ہوئے. گاڑی ان کے سوار ہوتے ہی گاڑی چل پڑی. تو ایک صاحب ذرا کھلے ہو کر بیٹھے تھے، جلدی سے سکڑے اور حضرت کو کہا کہ آ جائیے. حضرت بیٹھ گئے. پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس سے پوچھا بھئی تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کانپور جانا ہے. حضرت نے فرمایا خدا کے بندے گاڑی تو کانپور نہیں جا رہی، تم نے تو ادھر کو جانے والی گاڑی میں بیٹھنا تھا اور تم ادھر کو جانے والی میں بیٹھ گئے. یعنی کراچی جانے والی میں بیٹھنا تھا اور پشاور جانے والی میں بیٹھ گئے. اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور گاڑی چل پڑی. حضرت اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جب اگلا اسٹیشن آئے گا اس پر اتر جانا، ادھر جانے والی گاڑی میں بیٹھنا. تو اب گاڑی چل رہی ہے، وہ کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑکی میں جاتا ہے، کبھی دروازے میں جاتا ہے. حضرت نے بڑا سبق حاصل کیا بات سے. بڑے لوگ عبرت حاصل کیا کرتے. کہا میں نے سوچا کہ منزل پر میں بھی نہیں پہنچا اور یہ بھی نہیں، یہ پریشان کیوں ہے، میں مطمئن کیوں ہوں؟ کہا اس لیے کہ میں مطمئن اس لیے ہوں کہ میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں جو صحیح سمت میں جا رہی ہے، اگرچہ میں منزل پر نہیں پہنچا. اور یہ پریشان اس لیے ہے کہ اتفاق سے اس گاڑی میں بیٹھ چکا ہے جس کی سمت صحیح نہیں ہے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گاڑی کے انجن ہیں اور صحابہ کرام اس گاڑی کے ڈبے ہیں. لہذا اب تم جس ڈبے میں بیٹھے ہو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو وہ ڈبہ اسی لائن پر ہو جس لائن پر صحابہ کرام ہے،
دوسرا اس کا انجن کے ساتھ کنیکشن موجود ہو. اگر وہ ڈبہ اسی لین پر ہوا اور انجن کے ساتھ اس کا کنیکشن بھی ہوا پھر تو وہ منزل پر پہنچ جائے گا چاہے 1000ویں نمبر پر ہو، اور اگر اس لین پر نہیں ہوا تو چاہے انجن کے آگے کھڑا ہو پھر بھی منزل پر نہیں پہنچے گا. لہٰذا اب ضروری ہے کہ امت کا تسلسل جو اصحاب رسول سے ہمیں ملا ہے ہم اس لائن پر کھڑے ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو صحابہ کرام کے واسطے سے، تب تو منزل پر پہنچیں گے، ورنہ منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے. یار زندہ صحبت باقی. واخر دعوانا الحمدللہ.